ریت کے طوفانوں میں دبی وہ عظیم و شان تہذیب جس کے ستون آسمان سے باتیں کرتے تھے، جن کی طاقت پر زمین لرزتی تھی، لیکن پھر ایک چیخ آئی اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ کیا ہوا تھا قوم عاد کے ساتھ، اور حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں کس انجام سے ڈرایا تھا؟ قوم عاد جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد زمین پر بسنے والی سب سے طاقتور قوم تھی۔ یہ لوگ اعقاف کے علاقے میں رہتے تھے، جو یمن اور عمان کے درمیان ریتلا علاقہ ہے۔ اللہ نے انہیں غیر معمولی قد و قامت اور طاقت عطا کی تھی۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے اور بلند و بالا ستونوں والی عمارتیں تعمیر کرتے تھے، لیکن طاقت کے نشے میں وہ اپنے خالق کو بھول گئے اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے درمیان سے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے نہایت نرمی سے انہیں پکارا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ آپ نے انہیں یاد دلایا کہ یہ مال، یہ باغات اور یہ چشمے سب اللہ کی دین ہیں، لیکن قوم کے سرداروں نے تکبر سے جواب دیا، اے ہود، تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے خداؤں سے دور کرنا چاہتے ہو؟ تم تو ہمیں دیوانے لگتے ہو۔ قوم عاد اپنے جسمانی زور پر ناز کرتی تھی۔ وہ کہتے تھے، من اشد منا قوتاً، یعنی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بار بار خبردار کیا کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، مگر ان کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ عذاب سے پہلے اللہ نے انہیں سنبھلنے کا موقع دیا۔ پورے علاقے میں شدید قحط پڑ گیا، بارشیں رک گئیں اور ان کے سرسبز باغات مرجھانے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اب بھی توبہ کر لو، اللہ بارشیں برسا دے گا، مگر وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ آخرکار آسمان پر ایک گہرا سیاہ بادل نمودار ہوا۔ قوم عاد خوش ہوئی کہ یہ بادل ہمیں بارش دے گا، لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے۔ اچانک ایک ایسی ٹھنڈی اور تیز ہوا چلی جس نے ریت کے ذروں کو خنجر بنا دیا۔ یہ سرسر تھی، ایک ایسی ہوا جس کی آواز خوفناک چیخ جیسی تھی۔ یہ ہوا مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی۔ اس نے بلند و بالا درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور انسانوں کو ایسے پٹخا جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ ان کے مضبوط قلعے اور اونچے ستون ریت کے ڈھیر بن گئے۔ اس ہولناک تباہی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے چند ایمان والے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے محفوظ رکھا۔ جب طوفان تھما تو وہاں صرف خاموشی تھی اور ریت کی چادر۔ وہ قوم جو کہتی تھی کہ ہم سے طاقتور کون ہے، اس کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ ان کی عالی شان عمارتیں عبرت کا نمونہ بن گئیں۔ قوم عاد کا قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ طاقت، مال اور ترقی انسان کو اللہ سے بے نیاز نہیں کر سکتی۔ جب تکبر حد سے بڑھ جائے تو اللہ کا عذاب ہوا کی صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ آج بھی احقاف کی ریت کے نیچے دبی یہ نشانیاں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ اصل قوت صرف اللہ کے پاس ہے۔